کچھ دنوں پہلے رحیم یار خان میں ایک بہت اندروناک واقعہ پیش آیا جس میں کچے کے ڈاکوؤں نے، یہ لفظ ڈاکوؤں پہ مجھے تھوڑا اعتراض ہے. جب ہم BLA کے لوگوں کو جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کو ہم دہشت گرد مانتے ہیں، تو یہ لوگ جو لوگوں کا قتل و غارت کرتے ہیں جس میں 11 پولیس والے شہید ہوئے، ہم ان لوگوں کو ٹیررسٹ کیوں نہیں بلاتے؟ ہمیں بلانا چاہیے. یہ کچے کے ڈاکو نہیں، یہ کچے کے ٹیررسٹ ہیں. بے شک بہت بڑا علاقہ ہے لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کدھر رہتے ہیں اور کدھر بیٹھے ہیں اور کس کی اجازت سے بیٹھے ہیں. یہ پلیز ڈونٹ انسلٹ مائی انٹیلیجنس. میں اس طرح کی بات پہ یقین کروں گی نہیں. محسن نقوی صاحب نے نیشنل پلان جو ہے اس کے تحت کہا کہ دونوں صوبے کی پولیس جو ہے وہ اپنے اپنے کچے کے علاقوں کا آپریشن کرے گی. وہ کب ہوا، کہاں ہوا؟ مجھے جواب چاہیے. میرے ساتھ ہر پاکستانی شہری کو جواب چاہیے. کیا یہ لوگ جو مارے گئے، جو شہید کیے گئے، کسی کے بھائی بیٹے نہیں تھے؟ کسی کے گھر والا نہیں تھا؟ کوئی کسی کا باپ نہیں تھا؟ خواتین و حضرات السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. کچھ دنوں پہلے رحیم یار خان میں ایک بہت اندروناک واقعہ پیش آیا جس میں کچے کے ڈاکوؤں نے، اچھا یہ لفظ ڈاکوؤں پہ مجھے تھوڑا اعتراض ہے. جب ہم BLA کے لوگوں کو جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کو ہم دہشت گرد مانتے ہیں، تو یہ لوگ جو لوگوں کا قتل و غارت کرتے ہیں جس میں 11 پولیس والے شہید ہوئے اور 7 شدید زخمی، جبکہ ایک کانسٹیبل رشید احمد نواز کو انہوں نے پکڑ لیا. اور ان کا کہنا یہ ہے ان لوگوں کا کہ کچے کے گینگ کے ایک ریپریزنٹیٹیو نے جبار لولائی نامی ایک بندہ جو پولیس کی گرفت میں تھا اس کے بدلے میں کانسٹیبل صاحب کو چھوڑا. لیکن ہم ان لوگوں کو ٹیررسٹ کیوں نہیں بلاتے؟ ہمیں بلانا چاہیے کیونکہ یہ ٹیررزم ہے. یہ کچے کے ڈاکو نہیں، یہ کچے کے ٹیررسٹ ہیں اور میں ان کو اس پروگرام میں کچے کے ٹیررسٹ ہی بلاؤں گی. کچے میں بہت ساری زمین سرکاری ہے، بہت سے مالکانہ حقوق ہیں لوگوں کے پاس، کسی کی ملکیت ہے، کچھ سرکاری ہے. لوگ ادھر کاشتکاری کرتے ہیں. ان کے کافی زیادہ لوگوں کے اصل مکان جو ہیں وہ کچے میں نہیں ہیں، ہٹ کریں. ان کو پتہ ہے سال میں ایک دفعہ سیلاب آنا ہے، اور جب یہ سیلاب آتا ہے کیونکہ یہاں پہ پانی کا کوئی اور بندوبست نہیں ہے، تو جب یہ سیلاب آتا ہے اور سیلاب جب اترتا ہے اس کے بعد بہترین یہاں پہ فصل اگتی ہے. لیکن زیادہ تر سرکاری زمین ہے. لیکن کس کی اجازت سے یہ دہشت گرد وہاں کھلے عام رہ رہے ہیں؟ وہاں پہ بہت سارے گاؤں ہیں چھوٹے چھوٹے، بہت سارے مکین ہیں لوگ، بہت سارے کھلے علاقے ہیں. کچھ زمینداروں کے ہیں گھر یا زمینیں ہیں ان کی. میں آپ کو ادھر ایک واقعہ بتانا چاہتی ہوں یا پیریلل ڈرا کرنا چاہتی ہوں مظفر گڑھ کے ساتھ. مظفر گڑھ میرا ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں میرے ایک جاننے والے کی کچھ زمینیں تھیں. میں وہاں گئی تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہاں جتنے بڑے لینڈ لارڈز ہیں انہوں نے اپنی اپنی زمینوں پر علاقے کے جو بدترین لوگ تھے، جن کی ریپوٹیشن تھی اس کو مار دو، اس کا تباہ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ان کو اجازت دی ہوئی تھی. وہ اپنی بھی غلط حرکتیں کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کے حکم پر بھی یہ لوگ ایک اپنے آپس میں جس سے لڑائیاں ہوتی تھی ان کے اگینسٹ بھی یہ ایک دوسرے کو استعمال کرتے تھے. کیا یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب تک جو پیچھے لوگ ہیں جو ان لوگوں کو پناہ دے رہے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اتنے سارے لوگ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک بہت بڑا علاقہ ہے لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کدھر رہتے ہیں اور کدھر بیٹھے ہیں اور کس کی اجازت سے بیٹھے ہیں. یہ پلیز ڈونٹ انسلٹ مائی انٹیلیجنس. میں اس طرح کی بات پہ یقین کروں گی نہیں. اب ہم آتے ہیں کچھ بنیادی باتوں اور ڈیٹیل کے اوپر. کچے کے جو ٹیررسٹ ہیں وہ پنجاب اور سندھ کے ریوائن علاقوں میں رہتے ہیں. ہوتا کیا ہے، سندھ میں واردات کر کے یہ ٹیررسٹ پنجاب کے کچے علاقے میں چلے جاتے ہیں چھپنے کے لیے جب تک معاملہ ٹھنڈا نہ پڑ جائے. اور پنجاب کے جو ٹیررسٹ یہ واقعہ پنجاب کی حدود میں کرتے ہیں وہ سندھ میں جا کے چھپ جاتے ہیں، کیونکہ دونوں جگہوں کی پولیس جیورسڈکشن اپنے پروونس کے باہر یا دوسرے پروونس میں نہیں ہوتی. اسی لیے یہ اب بہت ضروری ہے کہ پنجاب اور سندھ کی دونوں حکومتیں جو ہیں وہ پولیس ان کی مل کر
آپریشن کرے. اور 2024 اپریل کو میں نے اخبار میں پڑھا, 20 اپریل 2024 کو, کہ محسن نقوی صاحب نے نیشنل پلان جو ہے اس کے تحت کہا کہ دونوں صوبے کی پولیس جو ہے وہ اپنے اپنے کچے کے علاقوں کا میں آپریشن کرے گی. وہ کب ہوا, کہاں ہوا؟ مجھے جواب چاہیے. میرے ساتھ ہر پاکستانی شہری کو جواب چاہیے. کیوں نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو اس کی وجوہات چاہیے. یہ لوگ جو ٹیررسٹ ہیں, یہ لوگوں کو بہت پرتشدد واقعات میں یہ ہوتے ہیں ملوث. عموماً یہ بزنس ڈیلز یا ایون نیٹ کے اوپر رومانوی تعلقات بڑھا کے لوگوں کو کڈنیپ کرتے ہیں, ان کا پروفائل لیتے ہیں کہ کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے, اور پھر اس سے بہت لمبی چوڑی رقم جو ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے. ان کے پاس جو سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں وہ ہمارے اہلکاروں کے, پولیس کے اہلکاروں سے بہت نیکسٹ لیول پہ ہے ان کے پاس. یہ لوگ سیکیورٹی اور سول اہلکار کو کڈنیپ کر کے تاوان مانگتے ہیں. اور 15 اپریل 2024 اردو جیو ٹی وی کی خبر یہ تھی کہ انہوں نے بہت بے ایمانہ قتل بھی کرتے ہیں, ویڈیوز بھی ریکارڈ کراتے ہیں, وہ بھی بھیجی جاتی ہیں یا اپلوڈ کی جاتی ہیں سائٹس پہ تاکہ لوگ ان سے دہشت زدہ رہیں, کیونکہ ان کا اصل ہتھیار آپ کو خوفزدہ کرنا ہے. بی بی سی نیوز کی ایک خبر کے مطابق جو 9 جون 2023 میں آئی کہ ایک شخص جو گوٹکی کا ہے, فاقر نثار شر, وہ اکثر فیس بک کا استعمال بھی کرتا ہے اور اور پولیس کو دھمکیاں بھی دیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے جو بہت خوفناک جرائم ہیں ان کی تعریف بھی کرتا ہے اور لوگوں کو برین واش بھی کرتا ہے. اور وہ بھائی فیس بک پہ وہ کر رہا ہے تو اس تک آپ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ محسن نقوی صاحب, سن رہے ہیں آپ میری بات؟ پلیز بھائی میرے. دوسرے سرائکی نغمے اور سندھ کے نغمے بھی فیس بک کے تھرو وہ سناتے ہیں. انڈیپینڈنٹ اخبار جو لندن کا لیڈنگ اخبار ہے, اس کا جو اردو ایڈیشن ہے اس میں سپٹمبر 2023 کا میں اخبار پڑھ رہی تھی جو نیٹ پہ اویلیبل تھا, وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ HRCP کی ایک بڑی ڈیٹیلڈ فائنڈنگ رپورٹ انڈیپینڈنٹ کو ملی. اکارڈنگ ٹو دیٹ 2022 میں صرف 1 بلین روپے تاوان کے مد میں ان لوگوں نے, ان دہشت گردوں نے رقم حاصل کی. 300 لوگ اس میں اغوا کیے گئے, جس کے بدلے کل 1 بلین روپے کی خطیر رقم انہوں نے کری. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں ان پہ کون ہیں یہ لوگ جو یہ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں؟ آپ نے ایک IG بدل دیا, آپ نے کسی اور کو بدل دیا, بہت اچھا کیا, لیکن کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ کیونکہ ہم تو one issue to the other issue جاتے ہیں, ہمیں نہیں فکر, ہم ابھی سو جائیں گے, 2 دن بعد آپ کا میڈیا دوبارہ چلا جائے گا, دوبارہ پارلیمنٹیرین بات کریں گے کہ ہم کون سے قوانین بدلنے والے ہیں, ہم کیا کرنے والے ہیں. یار who cares؟ مجھے میرے سوالوں کا جواب دیں. جو لوگ یہ کیا ہے, یہ کیا یہ لوگ جو مارے گئے, جو شہید کیے گئے, کسی کے بھائی بیٹے نہیں تھے, کسی کے گھر والا نہیں تھا, کوئی کسی کا باپ نہیں تھا؟ ان چیزوں پہ توجہ کریں. اگر آپ کو چینل پسند آیا ہو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں. اپنے تاثرات سے مجھے ضرور آگاہ کریں, مجھے اپنے کام کو بہتر کرنے میں یقیناً مدد ملے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.